السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل حرم سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی سٹوریز لے کے آؤں گی اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی خاموش راتیں اکثر ایک چھوٹے سے گھر کی گواہ بنتی تھی جہاں دنیا کی سب سے عظیم بیٹی سجدوں میں گری ہوتی تھی۔ وہ تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں سادگی تھی، فرش پر چٹائی تھی، ہاتھوں میں مشقت کے نشان تھے، مگر دل میں ایسی دولت تھی جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دن بھر کی محنت کے بعد گھر لوٹتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر استقبال کرتی۔ کبھی گھر میں کھانے کو صرف چند کھجوریں ہوتی، کبھی جو کی روٹی، کبھی محبت ایسی کہ فاقہ بھی نعمت لگتا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھکن ہوتی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اسے مٹا دیتی، اور اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں درد ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت اسے کم کر دیتی۔ یہ نکاح دنیاوی آسائش کا نہیں بلکہ تقویٰ کا رشتہ تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فکر اپنے بچوں کی تربیت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صرف ماں کی محبت نہیں دیتی تھی بلکہ ایمان کا سبق بھی دیتی تھی۔ وہ انہیں سکھاتی کہ سچائی کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ انہی گودوں میں پلنے والے بچے بعد میں امت کے لیے مثال بنے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے بچے تھے۔ ایک دن گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، تھوڑا سا کھانا ملا تو اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا بھی دے دیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی، اور ہر بار اپنا حصہ دے کر خود صبر کر لیا۔ یہ قربانی محض سخاوت نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا کی تلاش تھی۔ ان کا یقین تھا کہ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر وہ کڑا وقت آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ بے چین رہتی، جب بھی اجازت ملتی اپنے بابا کے پاس پہنچ جاتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رو پڑی۔ پھر دوبارہ کچھ کہا تو ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اپنی جدائی کی خبر دی تھی، اور پھر یہ خوشخبری دی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے وہی آ کر ملیں گی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدہ فاطمہ کا دل جیسے خالی ہو گیا۔ وہ اکثر کہتی کہ بابا جان کے بعد دنیا میں دل نہیں لگتا، مگر اس غم کے ساتھ وہ اپنے گھریلو معاملات بہت اچھے طریقے سے سلجھا رہی تھی۔ مدینہ کی خاموش فضا میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں راتیں نیند سے زیادہ عبادت میں گزرتی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں میں گھنٹوں کھڑی رہتی۔ ان کے قدم سوج جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، مگر دعا صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور ہر اس دل کے لیے جو آزمائش میں ہو۔ ان کی عبادت میں دکھاوا نہ تھا، صرف اخلاص تھا۔ جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتی، کبھی کبھی دل میں اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرتی، ان کے لیے دعا کرتی،
آنسو ان کے لیے دعا کرتی جاتی، آنسو تیز ہو جاتے، مگر پھر بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا عارضی ہے اور اصل ملاقات آخرت میں ہوگی۔ ان کا لباس سادہ تھا، چادر معمولی تھی، مگر حیا ایسی کہ فرشتے بھی رشک کرتے۔ وہ دنیا کی عورتوں کو یہ سبق دے گئیں کہ عزت لباس کی قیمت میں نہیں بلکہ کردار کی پاکیزگی میں ہے۔ ان کے گھر میں اگرچہ مال و دولت نہ تھا مگر سکون کی دولت تھی۔ یہی سکون انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ وقت گزرتا گیا مگر غم رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم نہ ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بچوں کو قریب بٹھا کر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناتی۔ وہ اپنے بچوں کو بتاتی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تکلیف میں بھی دوسروں کے لیے دعا کی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی باتوں کو سنتے سنتے بڑے ہو رہے تھے، ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہ تھے بلکہ آنے والے وقت کی تیاری تھے۔ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ میں جلد اپنے بابا جان سے ملوں گی۔ یہ شوق ملاقات ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی پیدا کر دیتا۔ غم تھا مگر امید بھی تھی، جدائی تھی مگر وصال کی خوشخبری بھی تھی۔ وہ اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بہت خوش تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا، سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی مگر زبان پر ذکر الہی تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھے سادگی سے دفن کرنا، دنیاوی نمود و نمائش نہ ہو۔ ان کی زندگی جیسے سادگی میں گزری ویسے ہی وہ رخصت ہونا چاہتی تھی۔ مدینہ کی وہ رات کتنی خاموش تھی جب جنت کی عورتوں کی سردار اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ زمین خاموش تھی، آسمان گواہ تھا اور فرشتے استقبال کو موجود تھے۔ وہ اپنے محبوب بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ یہ دنیا کے لیے جدائی تھی مگر جنت کے لیے خوشی۔ یہ مٹی کا سفر ختم ہوا مگر ہمیشہ کی زندگی شروع ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مختصر تھی مگر اثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ انہوں نے سکھایا کہ بیٹی کیسے باپ کا سہارا بنتی ہے، بیوی کیسے شوہر کی طاقت بنتی ہے اور ماں کیسے قدموں کو بدلنے والے بیٹے تیار کرتی ہے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر کردار عظیم تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے، اصل طاقت صبر میں ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ قیامت کے دن جب جنت کی عورتیں جمع ہوں گی تو ان کی سرداری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوگی، اور وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو صبر، حیا اور ایمان کو اپنانا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ حرم سٹوری ہب چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی اچھی اسلامی کہانیوں کے لیے حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔